اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سرزمین بفا کے غیور مسلمانوں، آج آپ کا یہ عظیم الشان مجمع دیکھ کر انتہائی خوشی بھی ہوئی اور اطمینان بھی ہوا کہ اس نفسا نفسی کے دور میں ساری قباحتوں کے باوجود آج بھی مسلمان آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے نام پہ اپنا مال جان وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ کا یہ ولولہ دیکھ کر میرے دل میں بات آ رہی تھی، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ میں کافی دنوں سے ڈینگی بخار کا شکار ہوں، ٹانگیں میری کانپ رہی ہیں، تقریریں دے ڈرا نال نہیں کم دیاں، اب تسی آتے ہو 40 سال ہو گئے میں تقریریں کرتا ہوں، یہ کمزوری نال کم دین، بخار دی وجہ تو کم دین، تسا دیکھے اسی گلا بڑا بھی بیٹھے تھے۔ میں سیرت کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا شب و روز محنت کر کے ایسا حسین پروگرام منعقد کیا ہے کہ ہزارے کی تاریخ کے اندر آپ نے ایک داستان رقم کر، یہ تو بہت پرانا سلسلہ ہے، وہ کو اور بیٹھے دے بھی گل یاد آن دیا سی، ایک زمانہ وہ ہوتا سا، اس سٹیج تے شیخ القرآن غلام اللہ خان بولتے ہوتے ہیں، قاضی احسان احمد شجاع آبادی بولتے ہوتے ہیں، اس سٹیج پر خطیب اسلام مولانا عجیب الخان گرجتے تھے، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی سیر انگیز آواز کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا، اور ہم مجمع میں ہوتے تھے، میرے دل میں بات آتی تھی، خدایا وہ ٹائم بھی کدے آسی کہ میں بھی یہ تھے کھتے دو سا، اللہ دی قسم کھا کے آتا اتنے ہی بیٹھے دے، بڑے دلہ بے گال آنی ہوتی کیونکہ میرا پے مولوی، دادا مولوی، پردادا مولوی، دکڑدادا مولوی، ہم تو علم کی گود میں پڑے تھے، خواہش پیدا ہوتی تھی، رش کہتا تھا کہ یا اللہ وہ دن بھی دکھا کہ یہ سٹیج ہو اور یہ سپیکر ہو اور اللہ تو ہمیں بولنے کی توفیق دے دے۔ آج اللہ نے وہ دن بھی دکھا دیا۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب کا بیان ہوگا۔ میرے حصے کی تقریر میں نے ڈاکٹر ابنواز صاحب سے یہ عرض کی تھی کہ میں زید امجد کو بھیجوں گا، وہ تقریر کر گئے دوپہر کے زور کے بعد، لیکن مجھے چھوڑا نہیں ہے کہ آپ بھی آ جائیں، آپ کے جذبات نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ میں نے سورہ کوثر پڑھی آپ کے سامنے، اس کے متعلق چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سارے بولو بڑی سورت کیوں ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ سے قرآن میں بڑی سورت نہیں ہے اور سورہ کوثر سے چھوٹی سورت کوئی نہیں ہے، مکی سورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں ترقی کا عالم یہ کہ چھپ کر نماز پڑھی جاتی ہے، چھپ کے اذان کی جاتی ہے، لیکن بتایا کیا جاتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ارے کوثر کے معنی ایمان کے ہیں، کوثر کے معنی اسلام کے ہیں، کوثر کے معنی قرآن کے ہیں، اور کوثر کے معنی میرے کوثر کے ہیں۔ لیکن ایک معنی علامہ سید محمود علوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، معنی اتباع کے ہیں، رب بتانا چاہتا ہے اور میرے پیغمبر میں تجھے اتنے ماننے والے عطا کروں گا، اتنے ماننے والے میرے کسی نبی کو نہیں دیے ہوئے، ماننے والے میں نے
آدم علیہ السلام کو دیے، ماننے والے نوح علیہ السلام کو دیے، ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، لیکن اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جتنے جیسے ماننے والے میں نے تجھے عطا کیے ہیں اور میرے پیغمبر میں نے کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ ایک اور بات علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے اور میرے پیغمبر میں نے موسیٰ کو بھی دیے، عیسیٰ کو بھی دیے، صحابی میں نے باقی انبیاء کو بھی دیے، لیکن جو تجھے دیے وہ میں نے انہیں نہیں عطا کیے۔ ان کے پاس بھی ماننے والے تھے لیکن صدیق اکبر تو ان میں نہیں تھا۔ کون صدیق اکبر؟ توجہ میری طرف، کون صدیق اکبر؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اردو پہ گل کریں یا اردو ہی پہ کریں؟ دعا پہ کریں، توجہ میری طرف، انشاءاللہ دعا پہ گل اسی، توجہ میری طرف۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، کبھی کبھی حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے گپ لگاتے ہیں، یار کس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے کہ جس کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے اور رب العالمین فرشتوں کے امام جبرائیل کو بھیجتا ہے۔ جبرائیل آئے، آگے عرض کیا، آگے دو جہاں کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا جبرائیل کدے خدا تو کو یہ اختیار دے کہ میں تو کوئی انسان بڑھانا دیکھ ایسی سارے بیٹھے دیا تو کہ جا انسان بڑھنا پسند کر سی، یہ دیکھ علی المرتضیٰ ہے، عثمان ذوالنورین ہے، فاروق اعظم ہے، صدیق اکبر ہے، تو کہ جا انسان بڑھ سی۔ جبرائیل امین حضرت علی کو دیکھتے ہیں، حضرت عثمان کو دیکھتے ہیں، صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں، نظر ٹکا کے چھوڑ دینے آتے اللہ دے رسول کہتے خدا کو اختیار دے تے میں خدا کو آسا اللہ کو ابو بکر جی انسان بڑا چھوڑ۔ نعرے ذرا عبدالخنان صاحب واسطے سنبھال کے رکھے آنا آنے دے انشاءاللہ، وہ کو تھوڑی گلاں کرنا دے، میں بیمار آدمی ہے۔ توجہ میری طرف، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرا رب مجھے یہ اختیار دے دے تو میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا ربا مجھے صدیق اکبر جیسا انسان بنا دے۔ ایک اور گل مجھے یاد آ گئی ہے، بڑی زبردست گل ہے یار، بانگی جدو بانگ آتا ایک ککڑی والا بانگی نا، اس سے مسیحی والا بانگی، اس کو کیا کہتے ہو؟ مؤذن۔ کیا کہتے ہو؟ مؤذن۔ کیا کہتے ہو؟ مؤذن۔ یہ جدو بانگ آتا ہے ان کو بھی ایسی بانگی جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام آخر بانگیا کو گال نہ کرو، حضرت پروفیسر صاحب بیٹھے او بانگیا کو گال نہ کرو، لا تسب الدین، خدایا کی نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، گائیں کو بھی گال، دادا کو بھی گال، قسمی کے لیے اور فلاڑیاں کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے۔ پٹے کو بھی گال، ککڑی کو بھی گال، باقیہ کو بھی گال، اور خدا سے اور باقیہ کو گال نہ کٹو۔ یا اللہ کی نہ کٹا خدا سے اے بانگا کے نمازہ سے جگالتے۔ بانگی صبح صبح کیا کرتے ہیں؟ بولو اے کیا بولو، اور نمازہ سے جگالتے خدا کو اس کو گال نہ کریو۔ ارے مرغے کو گال، اس کو بکواس نہ کرو، اس لیے کہ یہ نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتا ہے۔ کہتے بانگیاں کو گال خدا نہیں کرنا دیتا، تے جڑا مسیحی پہ آدمی کھل کے بانگ آختا ہے اس کو گال کرنے کی اجازت ہے؟ بولتے نا تسی، تے کہتے اس کو اجازت نہیں گال کرنے دی، تے جڑا آگے کھل کے نماز پڑھاتا ہے اس کو پہ کرو۔ بولتے نا اے جڑا تجھ سے اللہ اکبر نمازہ میں آگے کھل کے نماز پڑھاتے اور جڑا تجھ سے دعائیاں کر دے
سلامتی کی دعائیاں مانگ دے، اس کو گال کرنے کی اجازت ہے؟ تو تسی پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکل کے اس کی غیبت کرتے ہو، یہی گال ہے کہ نہیں؟ تو خدا کیا تے پانگیا کو گال ہے؟ پتہ نہیں گال پوچھو۔ اللہ اکبر، سیدنا بلال کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مؤذن بھانگ آتے نا، میں تجھے کو حدیث سنانا مسئلہ، توجہ میری طرف، مؤذن جتنے اذان دیتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کی آواز درختوں سے ٹکراتی ہے، پتھروں سے ٹکراتی ہے، گھاس کے تنکوں سے ٹکراتی ہے، اور ایک مٹی کے ذرات سے ٹکراتی ہے، جس سے ٹکرا کے جاتی ہے، کل قیامت کے دن کے اس مؤذن کے حق میں گواہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ یشہدہ لہ کل رطب و یابس، حضور آخر ہر سکی تے سنی سے، زندہ تے مردہ سے، کل قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ ایک اور گل لکھی ہے علماء سے، یہ تسی خفا ہو گئے ہو؟ جی ماشاءاللہ، نماز پڑھانا کو مردہ نہیں کرے ڈاڑے اس میں۔ توجہ میری طرف، اللہ اکبر، ہر چیز گواہ بن جاتی ہے۔ اگلی بات فرمایا مؤذن کی اذان سن کر، اتنے ایک مسیحی میں تبلیغی جماعت ناراض ہے، رسول خان اذان آپ کو ماشاءاللہ، اللہ اس کو صحت دے آمین۔ اسی سکولے میں ڈال رہے ہیں، گالیاں بھی کچھ کرتا سا اور بانگ بھی آتا ماشاءاللہ، وہ فارا ادا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے مؤذن کی اذان سن کر جو نمازی نماز کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، جتنا ثواب انہاں نمازیاں کو ملتے ہیں، خدا آختے ہیں انہاں سارے دا ثواب اکٹھا کر کے میں مؤذن دے کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، آگے سبحان اللہ، آگے رکھو، ضائع نہ کرے ہو، اسٹاک کر کے رکھو، آگے بڑی زبردست گل میں کرنا لگے۔ اللہ اکبر، انہاں سارے نمازیوں کا ثواب سب کا اکٹھا کر کے اور مؤذن کو دیا جاتا ہے، کہ سارے مؤذنوں کا ثواب، بولو اے، سارے مؤذنوں کا ثواب اکٹھا کر کے سیدنا بلال کو دیا جاتا ہے۔ اچھا آگے سبحان اللہ، یہ بھی رکھو سبحان اللہ۔ آگے عجیب بات، تسی آسو جڑا کرتا کہ گل کتو چھڑی ہے، کتھا جن چڑھے، توجہ میری طرف، اللہ اکبر، سارے نمازیوں کا ثواب مؤذنوں کے کھاتے میں، ارے سارے مؤذنوں کا ثواب بلال کے کھاتے میں۔ پھر میں تو سب کو پوچھتا، جس ابو بکر سن یہ بلال خرید کے اسلام کو دیتے، ارے بلال کی قیمت ادا کر کے جس صدیق نے اسلام کو یہ بلال عطا کیا ہے، بلال کا سارا ثواب جتنا بلال کو دیا جاتا ہے پروردگار عالم صدیق اکبر کو عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر میں نے مانگنے والے سب کو دیے ہیں، لیکن ان میں ابو بکر صدیق تو نہیں تھا۔ ایک اور گل بھی سنا کے نا، اگلی یاد رسی، کدے تسی یاد رکھو تے بڑی نجات واسطے پہنچے، نہ رکھو تے تسی مرضی ہے۔ اگلی بات، اللہ اکبر، کون صدیق اکبر؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے، امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، یہ علماء بیٹھے میرے پیچھے، بڑی کڑی تے انہاں دا ہاتھ ہے، انشاءاللہ حضور کے پیچھے نماز پڑھی، دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں بڑا وضو ہے یا کستے ہوئے ابو بکر صدیق کے کہ جس کے پاؤں کی ایڑی سے ولایت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔
آج تک اس کے پیران دا وضو ترٹتا ہی نہیں. نام دی نماز پڑھتی ہے تو نام دا وضو پڑھتا ہے. ماشاءاللہ پڑھتی ہی نہیں. وضو کا وہ کرتا ہے جڑا جس پڑھتی ہو گئے, جس پڑھتی ہی نہیں اس کو وضو میں نکلی کرو رہے. ایک بھائی تمیزہ سی نا بولنا امین اکاڑ کے ایک قصہ سنا دے ہوئے وہ ہے بڑا وضو کرے پجیا ہی نہیں. میں انہیں سنا دا گیا علماء بیٹھے دے اس کی کمیٹی دے بڑے سفت میں دا خطرے میں جا گروٹ کے وہ گوڑا ٹھاوندہ ہو رہا پڑے. توجہ میری طرف. اللہ اکبر. صدیق اکبر کھڑے ہوئے. زید میں بات آئی کہ میرا وضو ہے یار, چلو میں وضو کر کے آتا ہوں. بڑا خیال ہے آج تک قسم مولویہ سن دی نمازہ پہ وضو کرنا آستے نہ گئے اسی آتے جے پیسے دینے نہیں گئی تب صبح چھکا چھک گڑی جا رہی ہے. حالانکہ فقہا سن پورا باپ نے کھیلے اور اسی بٹے کو بھی باٹے ہیں آستہ نہیں پائیتا کیڑا جنا جو ہے آسن دیستا اس میں سے نہ پڑھ دیں گا اس طرح اس میں روز پاس گئی. توجہ میری طرف. اللہ اکبر. صدیق اکبر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کیسی ہے. آج تو نماز پڑھتا ہے شیخ الحدیث کے پیچھے, نماز پڑھتا ہے مولانا سعید کے پیچھے, نماز پڑھتا ہے علماء کے پیچھے. اور صحابہ تمہارے مقدر میں قربان جاؤں تم وہ نماز پڑھتے تھے محمد مصطفیٰ کے پیچھے. حضور گئے صدیق اکبر گئے دوڑتے گئے کہ میں کھوہ تجل کے پانی کھڑ کے کوزے میں پا کے میں وضو کرا. توجہ میری طرف. باہر دیکھا دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں 3 جنے کھڑتے تھے نوجوان. کتنے آدمی کھڑے, کتنے کھڑے, 3 کھڑے. انہوں نے آواز دے کر کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں وضو کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے وضو کرانے کے لیے ہم آئے ہیں. ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے, دوسرے کے ہاتھ میں سونے کا تھال ہے, تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی تولیہ پکڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کو وضو کرایا. ایک پانی بند ہے, دوسرا پانڈا تھال تلے پکڑ دے, تریا تولیہ دے دے. صدیق اکبر تاولے تاولے وضو کر دے تاکہ رکعت میں جلدی رہے. اللہ اکبر. تاکہ مجھ سے رکعت میں چلی جائے. ایک کہتے ابو بکر جلدی نہ کر, تھوڑا وقت ہمیں بھی دیتے. ارے تھوڑا وقت ہمیں بھی دے دو, جلدی نہ کرو. اللہ اکبر. کہنے لگے جب تک آپ وضو کر کے جا کر شامل نہیں ہوتے محمد مصطفیٰ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے. اچھا. صدیق اکبر آئے, نماز پڑھائی, حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا. کرالی دا فون تے نہیں آئے تھے اجا دخلان صدیقی صاحب رہے لن تو صدر میسج ہوڑی آنی شروع ہوئی 10 چھوڑو راسی اور اپنا پھر دینا بلکہ سیرت دے جلسے پہ جائے دے تے کرالی نئے کونی انہوں جلسے ہستے اجازت دے سن. توجہ میری طرف. صدیق اکبر گئے, نماز ہوئی. آقا دو جہاں نے بلایا فرمایا ابو بکر کیا ہوا, کدھر گئے تھے؟ آقا وضو ٹوٹ گیا تھا, باہر گیا تھا, وضو کر کے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ بتا جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا وہ کون تھا, جس کے ہاتھ میں برتن تھا وہ کون تھا, اور جس نے ریشمی رومال پیش کیا تھا وہ کون تھا؟ صدیق حیران ہے. اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جب ابو بکر جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا وہ جبرائیل امین تھا, جس کے ہاتھ میں برتن تھا جو تیرے وضو والا پانی برتن میں نیچے رکھ کر
برتن میں محفوظ کر رہا تھا وہ میکائیل تھا، اور جس کے ہاتھ میں ریشمی تولیہ تھا جو جنت سے لے کے آیا تھا وہ جنت کا ایم ڈی رضوان تھا۔ جبرائیل کے ہاتھ میں لوٹا، حضور فرماتے ہیں میکائیل کے ہاتھ میں تھال برتن اور رضوان کے ہاتھ میں تولیہ، رضوان کے ہاتھ میں تولیہ۔ نبی علیہ السلام آتے ابو بکر تو مرے کو روکی نہ پوچھتا کہ جبرائیل لوٹا پکڑے داسا، میکائیل تھال پکڑے داسا، رضوان تولیہ پکڑے داسا، اسرافیل کو تھے آسا۔ ارے اسرافیل کہاں تھا؟ اللہ کے رسول آپ کو پتا ہوگا، فرمایا اسرافیل میرے قدموں میں بیٹھا ہوا ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا تھا آقا جلدی نہ کیجئے، جب تک ابو بکر نہیں آتا آپ رکوع سے سر نہ اٹھائیں۔ انا آتینا کل کوثر، اور میرے پیغمبر ہم نے تجھے ایسے ماننے والے عطا کیے ہیں ایسے ہم نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا دی نا، ان کو سمجھتے ہو؟ چلو جی میں پشتو سمجھتا ہے جی تسی ان کو بھی سمجھ دو، پکھنی بھی پشتو بھی آدھی ہے ان کو ہی ہے۔ میں اس طرح مثالہ شروع کرا تو اس کا آسانہ مکسی توجہ میری طرف۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا لی تھے، حضرت بلال کو آواز دے کر کہا بلال آج میرے صحابہ میں اعلان کر دو کہ سب صحابہ جتنے نماز کے لیے آئے ہیں آج محمد کے دسترخوان سے روٹی کھا کر جائیں گے۔ اگلی گل بڑی زبردست، نبی علیہ السلام دسترخوان والے، حضرت بلال دسترخوان لایا، دسترخوان لگانے کے بعد حضور علیہ السلام نے سیدنا بلال کو بلایا، آپ نے فرمایا بلال یہ روٹیاں لاؤ، اور میں اپنے ہاتھ سے لقمے باقی چیزیں رکھ دیے لیکن ان روٹیوں کے لقمے جو بنائے ہیں یہ میں اپنے صحابہ کو اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا۔ حضور علیہ السلام اٹھے، بلال کے ہاتھ میں چھکیر ہے، پروٹا سیاڑ دے بلے سیاڑ دے، چھکیر پکڑی دیئے، پروٹا پکڑے دے، حضور لقمہ اٹھاتے ہیں صحابہ کو دیتے ہیں، ہر ایک کو ایک ایک لقمہ دیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی باری آتی ہے، ابو بکر کو بھی ایک دیا، حضور چل پڑے، پھر مڑے، پھر ایک اور دے دیا، پھر چل پڑے، پھر مڑے، پھر ایک اور دے دیا۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اور تین کے ہونے ترے، کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اور ترے ہو گئے۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف، تین ہو گئے۔ بھی ایک ملا، بلال تجھے کتنے ملے؟ مجھے بھی ایک ملا۔ عثمان تجھے کتنے ملے؟ مجھے بھی ایک ملا۔ اب اشاروں میں باتیں ہونے لگی، ادھر بڑے در شریفی صاحب، شریفی صاحب میری طرف دیکھیں، اشاروں میں باتیں ہونے لگی، کہا سب کو ایک ایک دیا لیکن صدیق اکبر کو تین دیے۔ آخر کل کیا سارے کو ایک ایک دیتے اور صدیق اکبر کو تین لقمے دیے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اور لوگوں تعجب نہ کرو، میں نے صدیق کو بھی ایک دیا، دینے کے بعد جب میں چل پڑا جبرائیل آئے، آگے عرض کیا یا رسول اللہ آج خیرات بٹ رہی ہے، آپ سب کو دے رہے ہیں، ہمارا حصہ نہیں ہے؟ فرمایا جبرائیل یہ لے لو، تمہارا حصہ بھی ہے۔ فرمایا میرے حصے کا ابو بکر صدیق کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں چلا، میں نے یوں دیکھا پردے ہٹ گئے، رب کی طرف سے آواز آئی، آقا رب کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب آج صحابت کا دریا بہ رہا ہے، ہمارا حصہ نہیں ہے؟ یا اللہ سبھی کو دے رہا ہے۔ فرمایا میرے حصے کا بھی ابو بکر صدیق۔ انا آتینا کل کوثر، اور میرے محبت اور تجھے ایسے ماننے والے
اتنے ماننے والے عطا کیے ہیں اتنے ہم نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا زکریا سہارنپوری اللہ غنی کے رحمت فرمائے، انہوں نے وہ تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، بڑی کتابوں میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مولانا زکریا سہارنپوری اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، حدیث نقل فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سارے نبیوں کے ماننے والے میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے اور سب کی صفیں بنائی جائیں گی، صفوں کی تعداد 120 ہوگی، اور حضور فرماتے ہیں ان صفوں میں 80 صفیں اکیلے محمد مصطفیٰ کے ماننے والے اور 40 صفیں 1,24,000 انبیاء کے ماننے والے۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اور میرے پیغمبر ہم نے تجھے اتنی زیادہ تعداد میں ماننے والے عطا کیے ہیں اتنے ہم نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے۔ رب کا ونحر، اور میرے پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، کیا کریں؟ 21 کو آخر خدا بولو نبی علیہ السلام کو، کہ حضور علیہ السلام کو خدا آتا ہے نماز سنڈے کس کا صیغہ ہے؟ امر کا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اور نماز تجھے بھی معاف نہیں، تو نماز پڑھ، ایسی پڑھ لے رب، اپنے رب کے لیے۔ پہلی صورت ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم وہ نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اے سنیں، اگر آقا دو جہاں کو نماز معاف نہیں تو دنیا کا کوئی ایسا پیر نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ پاک نماز معاف کر دے، اس کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی صورت میں کسی کے لیے نماز کی معافی نہیں۔ حضور علیہ السلام سے کائنات میں آج تک کسی بارے عظیم شخص نہیں جنا، لیکن آج بعض لوگ کہتے ہیں بادشاہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ ہمارے پیر صاحب عبادت کر کے اتنے اوپر چلے گئے ہوتے نہ کو نمازہ کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ کی نماز کی نہیں پڑھتے، حجی یہ تو ان کی نماز اتنے نہیں ہوتی، یہ اتنے حرم میں پڑھ کے آنے روٹی یہ تھے کھاتا ہے، نماز آستے حرم کو جلتا رہتا ہے، اور جلتا بھی تصورات کی دنیا میں چھے۔ حضور اللہ فرماتے ہیں فصلی لے ربک، اور میرے پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اگلی بات، میں شارٹ کٹ جا رہا ہوں، آج کل شارٹ کٹ کا زمانہ ہے۔ آگے فرمایا ونحر، اور آپ قربانی بھی کریں، کیا کریں؟ علماء نے لکھا ہے حضور علیہ السلام نے نماز کا بھی حق ادا کیا اور قربانی کا بھی حق ادا کر دیا۔ ونحر، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے 163 اونٹ ذبح فرمائے، اور 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے خود اپنی تلوار کے ساتھ ذبح فرمائے۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں اللہ اکبر، آج تو قربانی استے چوٹا کرنے، دانت کرنے، بکروٹا کرنے، اس کو ٹنگنے، اس کو ذبح کرنے کے لیے 10 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن حضور تلوار لے کر کھڑے تھے، اونٹوں کی قطاریں بنی ہوئی تھی، کلہم یزدلفن الیہ، ہر اونٹ گردن جھکا کر دوڑ کر آگے بڑھ کر اپنی گردن حضور کے سامنے پیش کرتا تھا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی کے ہاتھ سے پہلے کٹنے کی سعادت مجھے مل جائے۔ فصلی ربک ونحر، اور آگے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اور میرے پیغمبر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، آپ مقتول نسل ہیں، آپ نہیں، آپ کا مشن زندہ تابندہ رہے گا، آپ کا دشمن مقتول نسل ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں پھر سیرت کمیٹی کے جملہ اراکین جتنے بھی ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کے ان کابشوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اہلیان وفا تو ویسے بھی خراج تحسین کے قابل ہیں۔ کس کا نام فرمائے تو لوگ ناخانوں کو گردن پڑے کہ جی فرمائے صاحب ایک کیجے شغلی ہے تسی خدا دی کس سے یہ بڑے پیچھے نمہ تم لانا سے خدا نے دیترے علی گل کرو اور رب دے بندے خدا نے بھی کدے تو دیترا ہوئے میں گل سنائی ایسی ایک باسی کی جہانت تھی بازا جائے نا مفتیاں بھی مجھے فون کیتا ہوں کہا تو بے کافر ہو گیا تھوڑی تریمت ہی چھوٹ کی ہے میں کہا چلو ایک نہ صحیح دے دوئی صحیح پڑھ گیا دعا ہے او خدا دا دیترا نہیں ہوتا میں گل سنائی ایسی ان کو دی ماسیاں دی جہالت بولے ماسیاں کتنی جائے ہوں گے ان دا عقیدہ کتنا پھس پھسا ہوتا ہے جڑے گئے نا بارش ایسی بارش مجھے اللہ بارش دروازے کے بعض لوگ بھی بڑے چالاک ہونے 10 کیتا دروازے تے واسی دروازہ کون ہے اسے کہا پراوا کون ہی تو اسے کہا میں تو اس سے لگتا کوئی نہیں میں کیا خان واسی نے کہا اور اندر بھی جندہ میں پڑھنے اس کرتب کیتا کفریہ کرتب کیجا کرتب کفریہ کرتب اسے کہا بھائیے میں خدا دا دیترا میں کیا خدا دا دیترا اسی کولے دروازہ اسے کہا خدا دے بندے اسی نبی دے دیترے دا اتنا قدر کرتے ہیں کہ سید سارے آپا کو آتے ہیں نبی علیہ السلام دے دیترے اس وقت میں سیدہ کو روپیہ گیا میں کس دا دیترا میں خدا دا دیترا باسی بٹھانے پیچھے کمل رکھے تکیے رکھے وہ چھنچھنے آنے تکیے اس زمانے میں ہوتے ہیں رتیاں چادرہ پائی دیئے جنہ بیٹھے تھے ٹنگا تک ٹانگے رکھے تھا جی آج پیر آڑ کے بیٹھتے ہونے نا بڑے ہو پڑھ کے بیٹھے تھے باسی آخر ہون دیسی کہا تھا حلوہ پڑھا دیا حلوہ شلوہ پڑھا دیا لیکن اتنے میں باسی دے کرال آ گیا باسی دا خصم آ گیا اس آخر سیدھے چڑھ ہو گیا پہلے تو دیجا کوئی کرتب نہیں کیتا اس عمری میں کیک کرتوت کرنا لگی ہے مشتنڈہ کو تھوان پٹھا لیا سخت چپ 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 بولی نا بھونکی نا بزرگ لوگ ہیں چھکے جا بزرگ ہے غربار مدرینتی کو چھوڑا ہوئے تھے بیٹھے ایک اس طرح کی بزرگی ہے چپ فائے ہو تو بتا مجھے ماسی احمدی اسد نصیب جا کے روئے او خدا دا دیترا آگے جنا بڑا سمجھدارا سا اس کو پتا سا تریمت بڑی الٹی کھوپڑی دی ہے وہ جڑے کی تریمت روڑ گئی نا سر میں بے وہ پیچھے لگے تھا ٹوٹے مطلب جو روڑی ہے تو اچھنیاں بول گیا ٹوٹ تک ٹوٹا اچھنیاں نے پوچھے ہو جائیں کس کو ڈھونڈنے وہ پشتوں کو بنی آدھی میں پشتوں پہ جانا چلو کس کو ڈھونڈنے اسے بڑی تریمت روڑ گئی ایسے چلو وہی نہیں تھا جو میں جنازہ پڑھان کرنا انہاں کا روڑ کے تک گئی اسی نے اس آگے اس کدی بھی سیدھی گال نہیں کی تھی ایک پٹھی چلنی ہوتی ایسی ایک روڑ کے بھی بہت پسے گئی اسی سیر تلک انداز آئے پسے گئی اسی اس کو پتا صحابے کرانی ہے اس جنہ اٹھانے ساکت رہا ہے اور پکڑیا ہون تو مسیطیں بڑی اچھی بارش آپ کے ہی بیٹھے مسیط چوندی ہے کچھیاں مسیطیاں ہوں گیا سی کوزے رکھے گئے ہو گیا سے مسیطی کے دروازے کو لوگ اندر کیتا اسا خیر ناڑے لگارے تو بول گئے اے دیکھتوڑے ناڑے لگارے دیکھتوڑے اپنے ناڑے دے کار جنتے ہو رہے بڑے کار کو در آگے بھائی یہ جہالت ہے عورتوں کی یہ جائل پھس پھس کا عقیدہ جب ہوتا ہے
پھر آدمی کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ نصیب فرمائے. یہ یاد رکھیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یار عجیب شخص تھا. وہ گال آئی گئی ہے. ایک باری لوگ آئے نا تعلیم القرآن میں دوستا ستار خان اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بڑھا ہوا ہے. یہ بوٹا اسی کا لائے ہے. اللہ اکبر. وہ شیخ سے بڑے تذکرے کرتے ہوں ایسے اور شیخ کو پڑھے کیا سے دورہ تفسیر عبد الستار خان شیخ القرآن. ایک باری لوگ آئے گیا کہ شیخ ایوب کا دور ہے آج دیسی نماز تعلیم القرآن میں پڑھ سی تو تسی ذرا احتیاط نال بولے ہو. کیا کرے ہو؟ احتیاط نال بولے ہو. شیخ تو شیخ سا اس کے تھے احتیاط کرنا سا. شیخ القرآن نے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد فرمانے لگے سنے آج دیسی تعلیم القرآن میں یہاں اجتماع میں موجود ہے اور مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ احتیاط سے بولے کیونکہ ڈیسی یہاں آیا ہوا ہے. جوش میں آئے کہنے لگے یا ایوہ ڈیسی. ڈیسی کو مخاطب کو اپنے رنگ میں غلام اللہ فرمانے لگے یا ایوہ ڈیسی ہے تو غلام اللہ. کہنے لگے تو ڈیسی ہے غلام اللہ تیرا بھی ہے. آج مسلح پہ تو کھڑا نہیں ہوگا بلکہ غلام اللہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا. اور پھر کہنے لگے لوگوں نے مجھے کہا ڈیسی آئے میں ڈیسی کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. کہنے لگے میں نے ڈیسی کے بعد ایوب سے بھی نہیں ڈرتا اور ایوب کے بعد انگریز سے بھی ہم نہیں ڈرے. ڈیسی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرمایا کرتے تھے جہاں شرک آتا ہے وہاں سے عقل کا جنازہ نکل جاتا ہے. عقل وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے. پھر آدمی چھاڑا کو بھی ڈرتے ٹوٹے کو بھی ڈرتے قبر کو بھی ڈرتے مردے کو بھی ڈرتے زندے کو بھی ڈرتے بڑا ڈیڑھ دے خیج اس پیرہ دا اس کو بھی ڈرتے. میرے آتے جو راتی چاہ کے کھٹا تو تلے مارنا. بوڑے پیر کو تو نہ ڈرے مظلومہ ماؤ کو تو نہ ڈرے پیر صاحب کو تو ڈرتے مردے کو تو ڈرتے. اور یاد رکھو نوجوانوں آپ یہاں سے سبق لے کے جاؤ. سارے پیر اکٹھے کیے جائے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت لاہوری تک حضرت لاہوری سے لے کر حضرت درخواستی تک حضرت درخواستی سے لے کر یہ آپ کے مولانا سعید صاحب ہیں انہاں تک مک بھی ایک جگہ جا پیری سمجھ کرو بڑے تک ایسی سارے کولیاں بن کے بیٹھ چنا ایک جڑے استے کو دعا کرا ایک دعائیاں کرا اے خدایا اس کو جنتا میں کھڑ کی کہ مجھے پیسے دیں دے جنتا میں کھڑ مجھے تحفے دیں دے جنتا میں کھڑ سارے بیٹھ کے دعائیاں کرا. اس تا فلماز پہ جڑا نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا چرسی پہ بھنگی پہ ایش پہ وہ کونے میں بیٹھے تھے. سارے پیر آتے ہیں خدایا جنتا میں کھڑ. وہ پہ آتے ہیں خدایا مڑے اس قدرہ کو دوسکا میں کھڑ. خدا دی قسمے اللہ دی قسمے خدا اور پیرہ دی گل نہیں سندا خدا اس پیر دی گل. کیا کر رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ اپنے عقائد کو درست کرو. آپ کے لیے سب سے بڑی بزرگ ہستی آپ کے گھر میں آپ کے والدین بیٹھے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں ان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.